بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ نجات آفیشیل کے سامعین کے لیے آج ہم نوچندی جمعرات کا وظیفہ لے کر آ رہے ہیں۔ ایسا مجرب وظیفہ، کیونکہ نیا چاند شروع ہو چکا ہے تو اس کی یہ پہلی جمعرات ہے جو آنے والی ہے، تو اس کا یہ خاص وظیفہ ہے جو رزق میں برکت اور تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اس وظیفے کو کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر کے اس وظیفے پر عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مال، جان، اولاد، ہر چیز میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جو ان کی بارگاہ میں آیا تھا اس کو بتایا، تو اس نے جب اس پر عمل کیا تو اللہ رب العزت نے اس کے مال کو اتنا وسیع کیا کہ مال سنبھالنے کے لیے بھی اس کے پاس جگہ نہ رہی۔ تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت اگر کوئی انسان تنگ دست ہے تو اس کی تنگی کو دور کرتا ہے، اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اور اگر مال کی کمی ہے، مال اور دولت اس کے پاس نہیں، تنگ دستی ہے، تو جب وہ یہ اس کو شروع کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے، اس پر عمل کرنے کی برکت سے اور اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی تنگ دستی کو بھی دور فرماتا ہے، اس کے مال میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور اس کے رزق میں بھی وسعت عطا فرماتا ہے، اور اتنا وافر مال عطا فرماتا ہے کہ سنبھالنے کی جگہ بھی نہیں رہتی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا مجھ سے پیٹ پھیر گئی ہے، یعنی مال و دولت مجھ سے اس طرح دور بھاگ رہا ہے جس طرح اگر کسی کے پاس مال نہ ہو، اس کے رشتہ دار، اس کے قریبی، اس کے چاہنے والے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اسی طرح مال مجھ سے روٹھ گیا ہے، مال و دولت میرے پاس نہیں آ رہا، میرے پاس مال کی کمی ہے، تنگ دستی آ گئی ہے، اس کا کوئی حل بتائیں، میں کیا کروں؟ جب اس نے یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو فرشتوں کی دعا اور مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتا جس کی وجہ سے مخلوق کو رزق ملتا ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اسے بتائی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی، یا رسول اللہ، وہ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے کہ جس کی بدولت مخلوق کو رزق ملتا ہے؟ تو یہ تسبیح جو اب بیان کروں گا، جو آپ نے اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، جو آپ کی سکرین پر بھی آئے گی، وہ یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ تسبیح آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو اپنا معمول بنا لینا ہے، اور جب آپ اس کو معمول بنائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی تنگ دستی کو دور فرمائے گا، آپ کے مال کے اندر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے گا، اور جتنی بھی مالی مشکلات ہیں اللہ رب العزت دور فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو یہ بتایا تو پھر وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کا مال میرے پاس اس قدر آ گیا ہے، اتنا مال اللہ رب العزت نے عطا کیا جب سے یہ میں نے پڑھنا شروع کیا ہے کہ اب میرے پاس یا رسول اللہ جگہ نہیں رہی کہ میں اپنا مال کہاں رکھوں۔ اب دیکھیے کہ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا یہ وظیفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو بتایا اور اس نے پڑھا، عمل کیا، تو کچھ دنوں کے اندر ہی اس کو فائدہ ہوا۔ تو جب انسان اللہ کی رضا کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزارتا ہے، درود و سلام پڑھ کے اس کی ابتدا کرتا ہے، اس عمل پر، اس وظیفے پر جب انسان عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں، اس کے مال میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مال کی تنگی سے محفوظ فرمائے اور ہر کسی کی مشکلات کو آسان فرمائے۔